سلام کرنے کے ممنوعہ مواقع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، علماء امت فرماتے ہیں کہ جب لوگ قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہوں تو اس وقت سلام کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا موقع جس کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی خطبہ دینے اور سننے میں مشغول ہو اس وقت سلام کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک تیسری بات وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی اذان یا تکبیر کہہ رہا ہو اس وقت سلام نہ کیا جائے۔ اور ایک چوتھی بات وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں کسی دینی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو یا کوئی کسی کو دین سمجھا رہا ہو اس وقت سلام کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک پانچویں بات وہ بیان کرتے ہیں کہ جب استاد پڑھانے میں مصروف ہو۔ اور ایک چھٹی بات وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہو۔ ناظرین کرام، کچھ حالات ایسے ہیں جن میں صرف سلام کرنے سے پرہیز نہیں کرنا بلکہ اپنی بے تعلقی اور روحانی اذیت کا اظہار بھی حکمت کے ساتھ کرنا ہے۔ اس میں پہلی بات علماء امت یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی فسق و فجور اور خلاف شرع اور عیش و طرب میں مبتلا ہو کر دین کی توہین کر رہا ہو۔ اور دوسری بات وہ بیان کرتے ہیں اس طرح جب کوئی گالی گلوچ، بیہودہ بکواس، جھوٹی سچی غیر سنجیدہ باتیں اور فحش مذاق کر کے دین کو بدنام کر رہا ہو۔ علماء امت فرماتے ہیں کہ ایسے مواقع ہوں تو صرف سلام کی بات نہیں کہ تم نے سلام نہیں کرنا بلکہ کوشش کرنی ہے کہ ان سے لا تعلقی ظاہر ہو اور ان کے ساتھ نہ بیٹھنا ہے نہ اٹھنا ہے، نہ ان کے مجلس میں شامل ہونا ہے بلکہ لا تعلقی قائم کرنی ہے، یعنی انہیں چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری بات علماء بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی خلاف دین اور شریعت افکار نظریات کی تبلیغ کر رہا ہو اور لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے اور بدعت و بے دینی اختیار کرنے پہ ابھار رہا ہو۔ اور ایک چوتھی بات وہ بیان کرتے ہیں اسی طرح جب کوئی دینی عقائد اور شاعر کی بے حرمتی کر رہا ہو اور شریعت کے اصول اور احکام کا مذاق اڑا کر اپنی اندرونی خباثت اور منافقت کا ثبوت دے رہا ہو۔ اور ایک پانچویں بات جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن شاہد ہے کس بات پر کہ یہود اپنی بددینی، حق دشمنی، دجل، فریب اور خباثت نفس میں بدترین قوم ہیں۔ اللہ نے ان پر بے پایہ انعامات کی بارش کی لیکن اس قوم نے ہمیشہ ناشکری اور بد کرداری کا ثبوت دیا۔ ناظرین کرام، یہی وہ قوم ہے جس نے خدا کے بھیجے ہوئے برگزیدہ پیغمبروں تک کو قتل کر ڈالا۔ اس لیے مومن کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے یہود کے اکرام اور احترام کا شائبہ بھی ہو بلکہ ایسی روش رکھنی چاہیے جس سے بار بار انہیں محسوس ہو کہ حق کی بدترین مخالفت کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود و نصاروں کو سلام کرنے میں پہل نہ کیا کرو اور جب راہ میں ان سے ملو تو انہیں ایک طرف سمٹ جانے پہ مجبور کر دو۔ ناظرین کرام، علماء امت فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کسی غیر مسلم کو سلام کرنے کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے بلکہ آداب عرض کہہ دینا کافی ہے۔ حکمت سے تسلیمات کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ضرورت ہو تو صرف سلام کہہ دیا جائے، السلام علیکم کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام جو مکتوب ارسال کیا تھا اس میں سلام کے الفاظ کچھ اس طرح درج تھے، سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ سبحان اللہ، کیا شاندار انداز ہے اور کیا شاندار حکمت عملی ہے۔ اسی طرح اگر کسی محفل میں کسی مجلس میں مسلمان اور مشرکین دونوں جمع ہیں، مسلمان اور مشرکین دونوں جمع ہیں تو وہاں سلام کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ چلیے بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھتے ہیں کہ ایسے موقع پر آپ کیا کیا کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مشرکین بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کسی محفل میں مسلمان اور غیر مسلم بیٹھے ہیں تو انہیں سلام کیا جا سکتا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔
ناظرین کرام، ہمارے دین میں سلام کرنے کی بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے۔ یہ ایک قرآنی دعا ہے جس کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں ملتا ہے، فرمایا تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہیں بنتے، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں تمہیں تدبیر کیوں نہ بتا دوں جسے اختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت نسخہ کیمیا ہے۔ امام طبرانی نقل فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان اس حدیث کے راوی ہیں جو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب دو مومن ملتے ہیں اور سلام کے بعد مصافحہ کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دونوں کے گناہ درخت کے سوکھے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں، یعنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سلام کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔